اور یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی سے محبت کی بات آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور ہمارے وہ بھائی جو آج کی رات بدعات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں کہ صاحب حلوہ نہیں کھائیں گے، میں اہل حدیث ہے، ہم آج کی رات قبرستان نہیں جائیں گے، میں اہل حدیث ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں معاف کرنا. جب آپ سماج میں کسی سے یہ بولتے ہیں میں اہل حدیث ہیں تو سماج آپ کو ایک اور نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہے. پھر جب آپ گٹکھا کھاتے ہیں، جب آپ کے منہ سے گالی کے الفاظ نکلتے ہیں، جب آپ نماز کے ٹائم ٹہلتے رہتے ہیں، تب دنیا یہ سبق بھی سیکھتی ہے کہ صاحب یہ کیسا اہل حدیث. میرے بھائیوں، اس بڑی ادائی کی مسجد کی تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھنا. مولانا حیات اللہ اور مولانا حبیب اللہ بنارسی، ان بزرگوں کی محنتوں کی تاریخ جا کے مولانا یونس صاحب کی کتاب میں پڑھ کے دیکھنا. ان بزرگوں کی محنتوں کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، ورنہ اس بنارس کی سرزمین پر حدیث کا نام لینا اور آمین زور سے بولنا اپرادھ تھا. اسی مدن پورہ کی الو کی مسجد میں ایک اہل حدیث نے زور سے آمین کہہ دی، اس کو مارا گیا، مقدمہ دائر ہوا، اور جسٹس تھے جسٹس محمود سر سید احمد خان کے صاحبزادے، انہوں نے تمام فریقین کا جو ہے کہ دلائل کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ دیا کہ نہیں صاحب، وہ جس نے آمین زور سے کہی ہے حدیث کی روشنی میں کہی ہے اور اس کو آمین زور سے کہنے کا حق حاصل. یہ بنارس وہ سرزمین تھی میرے بھائی جہاں آمین زور سے کہنے پر مسجدوں سے نکال دیا جاتا. آج اگر یہاں پر آپ بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے واسطے اپنے مسلک کی جو شناخت ہے اس کو برباد نہ کرو میرے نوجوان. آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ کا سراپا اور آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کی پوری زندگی حدیث رسول کے سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے. جب آپ کاروبار کریں تو دنیا کہے کہ ہاں اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، بات کے پکے ہوتے ہیں. نماز کا ٹائم آئے، آپ کی گدی بند ہو جائے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے اور آپ مسجد میں آئیں، لوگ پوچھے صاحب یہ کیا ہوا، تو دنیا کہے کہ ہاں یہ واقعی میں قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، یہ اہل حدیث ہے. رب کا قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کندھے پر بہت بڑی ہم ذمہ داری اپنے کندھے پر لاتے ہیں، اس ذمہ داری کا احساس کریں. پروگرام میں آ جانا اور علماء کی تقریر سن لینا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے. اپنی زندگی کو اہل حدیث، اپنے آپ کو سچا اہل حدیث بناؤ. محبت رسول